ہمارے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری مدد اللہ العلی و نورانی نے اپنی مشہور و معروف تصنیف فیضان سنت کے اندر درود پاک کے تعلق سے بڑی پیاری فضیلت تحریر فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اس فرشتے کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کسی بھی خطے میں انتہائی دھیمی آواز سے بھی درود پاک پڑھے تو وہ فرشتہ اس درود پاک کو سنتا ہے، یہاں تک کہ درود پڑھنے والے کے والد کا نام تک جانتا ہے، اور وہ درود مجھ تک لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، وہ آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا کتنا سعادت مند ہے کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام ایک فرشتے کے ذریعے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بعض لوگ عمرہ کرنے جاتے، حج کرنے جاتے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی سنہری جالیوں کے سامنے جب پہنچو تو آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا، ہمارا نام لے کر عرضی لگا دینا کہ ہمارے بھی بلاوے کی کوئی سبیل نکلے اور ہم بھی مدینے پہنچ جائے، ہم بھی مکے کی حاضری سے مشرف ہو جائیں۔ لیکن درود پاک پڑھنے والا کیسا سعادت مند ہے کہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا پھولا امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو آئیے ہم بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کو اچانک اٹھ بیٹھا اور اپنے گھر سے نکل کر کہیں جانے لگا تو میری نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو اپنے کندھے پر ایک جنازہ لیے جا رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے ان لوگوں کے پاس پہنچا اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کریم کا حق جو تم پر ہے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے میری بات کا جواب دو کہ تم لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ان جنازہ اٹھانے والوں نے کہا کہ نہ تو ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم لوگ تو مزدور ہیں، اور یہ جس شخص کی لاش یعنی جنازہ ہے اس کی ماں ہمیں مزدوری دے گی جو قبرستان میں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہوا تو میں اپنا شک دور کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے ایک قبر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ایک قبر کے کنارے کھڑی ہوئی ان لوگوں کا انتظار کر رہی۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے بوڑھی ماں، یہ کس کی میت ہے اور تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ میرے اکلوتے میرے لختے جگر کی میت ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بڑا گناہگار تھا، بڑے بڑے گناہوں میں دن اور رات بسر کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ اے میری ماں، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر پورے گھر میں گھمانا اور لوگوں سے کہنا کہ اے لوگوں، اللہ پاک کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نے دوسری وصیت یہ کی کہ اے میری ماں، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دین میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں قبرستان لے کر جانا، کیونکہ دین میں جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ دیکھو اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا سوئے قبرستان جا رہا ہے۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے نے تیسری وصیت کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اے میری ماں،
جب مجھے قبر کے اندر اتارنے لگو تو اپنے سر کا ایک سفید بال بھی میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ اللہ کریم سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا اور میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھر میں گھمانا چاہا تو غیب سے آواز آئی اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے خاتون اس کو اس طرح نہ گھما، اللہ کریم نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو تدفین کرنے میں ہاتھ بٹایا۔ جب اس کو قبر کے اندر رکھا اور رکھنے کے بعد پہلی سیل جب رکھی ہم نے اور دوسری سیل رکھنے لگے تو اس شخص نے آنکھیں کھول لی اور کفن سے ہاتھ باہر نکال کر مسکرایا۔ سارے لوگ حیران ہوئے، لیکن یہ شخص مسکرا کر کہنے لگا کہ اے شیخ، ہمارا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ احسان کرنے والے یعنی نیکی کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور بدی یعنی گناہ کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا اور پھر واپس گھر آ گئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، یہ اس کا سلسلہ منقطع کر دیں، یہ جو نذرانے لا رہا ہے یہ ڈسٹرب کرے گا معاملہ، ان کو ذرا رہنے دیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو شرابوں کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس بندے کو موت سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا کہ میں نے جو گناہ کیے غلط تھے، میں نے جو کام کیا وہ غلط تھا، میں نے جو رب کی نافرمانیاں کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنی ماں سے وصیت کر رہا ہے کہ میری ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر پورے گھر میں بلکہ محلے میں گھمانا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں اللہ کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ کام ہونے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اے خاتون اس کو اس طرح نہ گھسی، ہم نے اسے اپنے گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ اللہ کریم کتنا رحیم ہے، وہ خداوند قدوس کتنا کریم ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں کے اندر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے جب اس خدائے وحدہ لا شریک کے دربار میں جھک جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے رب کا ایک نام تواب ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ کوئی بندہ آئے تو صحیح، خود حدیث قدسی کے اندر ہمارے رب کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ علامہ حسن رضا خان تبھی تو کہتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، کوئی توبہ کرے تو صحیح، وہ خداوند قدوس بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک پارہ 4 کے اندر آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا خلاصہ ہے ترجمہ کنز الایمان ہے، کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے میں نے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے پڑھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان چیخنے چلانے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ اس کی ذریت یعنی جو چیلے چپاٹے تھے وہ سب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں چلا رہا ہے، تو کیوں چیخو پکار کر رہا ہے اور اپنے سر پر خاک کیوں ڈال رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ آج قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اب کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی سزا نہیں پائے گا، بلکہ مغفرت کا عظیم و شان دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ جب شیطان کے چیلوں نے یہ بات سنی تو کہا تو فکر مت کر، اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ شیطان کے چیلوں نے کہا تو فکر مت کر، ہم ان انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے،
اور ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر دکھائیں گے، جس پر یہ افسوس اور ندامت کے فخر کریں گے۔ یہ جو شیطان کے چیلوں نے کہا تو شیطان سن کر بڑا خوش ہوا۔ آپ غور کریں کہ شیطان کے چیلوں نے کیا کہا، 3 باتیں کہی اور تینوں خطرناک۔ ایک تو یہ کہ ہم انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ آپ جانتے ہیں بندے سے باتقاضائے بشریت گناہ ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ خداوند قدوس کے دربار میں جھک کر توبہ کر لے تو ہمارا رب اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بلکہ وہ تو ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کو وہ چاہے تو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ شیطان کے چیلوں نے کہا کہ ہم انسانوں کو توبہ کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے رب کی نافرمانی کرنے والے رات دن بلکہ ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، توبہ کی طرف نہیں آتے۔ شراب پینے والا کہاں ہے؟ کہاں آ رہا ہے وہ توبہ کی طرف؟ جوا کھیلنے والے، والدین کو ستانے والے، اپنے گھر والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے، مسلمانوں کی غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے توبہ کی طرف نہیں آتے۔ کہتے صاحب یہ دور بدل گیا ہے، سب چلتا ہے۔ ارے دنیا میں تو سب چلتا ہے مگر جنت میں جانے کے لیے فقط ایمان چلتا ہے، اور گناہوں کی نحوست یہ ایمان برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جی ہاں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہے۔ جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت و چغلیاں کر رہا ہے، مسلمانوں پر الزامات لگا رہا ہے، رب کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، یہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے نا، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن جائے۔ پھر شیطان کے چیلوں نے دوسری بات کہی کہ ہم ان انسانوں کو ان کے برے اعمال اچھا کر دکھائیں گے۔ یہ سب سے خطرناک بات۔ آج آپ دیکھیں سود کے لین دین کرنے والوں کو کہو کہ بھائی حرام ہے تو کہے صاحب یہ تو کاروبار ہے، یہ تو سب چلتا ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ ہم ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر دکھائیں گے۔ آج آپ شادی کے موقع پر دیکھ لیں، ہزاروں گناہ ایک سنت کی آڑ میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے نکاح کرنا۔ میرے آقا کا فرمان کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح کی برکت سے بندے کا آدھا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، یا یہ فرمایا نکاح کو آسان کرو۔ بعض صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم میں اتنی استطاعت نہیں کہ ہم نکاح کر سکے یا ان کی کفالت کر سکے۔ ارشاد فرمایا نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ غور کریں، وہ نکاح جو بندے کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے، وہ نکاح جو بندے کے مالدار ہونے کا ذریعہ بنے، اسی نکاح جیسی عظیم الشان سنت کو آج ہزاروں گناہوں کے حوالے کر دیا۔ گھر کے اندر جب شادی کا موقع آتا ہے تو بعض لوگ ڈی جے لگا دیتے ہیں، رات بھر ناچ گانوں میں بسر ہوتا ہے۔ پڑوسی پریشان، بوڑھے لوگ جو دوائیں لے کر دین کو دعوت دے رہے ہیں وہ پریشان، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک دن کے، ایک ماہ کے، 5 ماہ، سال بھر کے بچے، ڈیجوں کی دھمک سے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہوتی ہے، اور مسلمان کے رائے کے ساتھ سب چلتا ہے۔ شادی کا موقع ہے کہ شادی بار بار آتی ہے۔ ارے شادی تو بار بار بھی ہو سکتی ہے مگر موت ایک ہی بار آنی ہے۔ اور شیطان کے چیلوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر دکھائیں گے۔ ارے اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، خیر خواہی کا درس دیتا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کا نہیں، لوگوں کو دکھی کرنے کا نہیں۔ آج شادیوں کے موقع پر گھروں کے اندر جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، آپ اور ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں یار، کیا ہم نہیں دیکھتے؟
شادیوں کے گھروں میں یار دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں، یار جوئے کا انتظام ہوگا تو آؤں گا، شراب کی بوتلیں کھلیں گی تو آؤں گا، ناچ گانے کا اہتمام ہوگا اور بے پردہ عورتیں ناچیں گی تو آؤں گا۔ یہ مسلمانوں کی سوچ، یہ مسلمانوں کے خیالات نہ، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خیالات نہیں ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں جس کے اندر مسلمان مبتلا ہے۔ اور شیطان کے چیلوں نے جو کہا تھا کہ ہم ان کے برے اعمال، ان کا برا کردار ان کو اچھا کر دکھائیں گے، وہ آج ہو رہا ہے۔ گھر کے اندر ڈی جے لگا دیے، بہن ناچ رہی بھائی دیکھ رہا، بیٹی ناچ رہی باپ دیکھ رہا، بیوی غیر مردوں کے بیچ ناچ رہی شوہر دیکھ رہا، اور کہتے صاحب شادی ہو رہی ہے۔ نہ انا شیخ، ہم عزت دار لوگ، ہم باوقار لوگ، ہم پیسے والے لوگ، نہ، یہ ذلیلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ عزت دار لوگ شرم کے مارے مر جاتے ہیں مگر رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں جو ہماری قوم کے اندر گھس گئے۔ اور حیرانی، باپ کے سامنے بیٹی ناچے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے یہی تو کہا تھا، یا کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے ظالم ہیں لوگ کہ رسم وفا یاد نہیں۔ ارے اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد پر خدا یاد نہیں۔ سب کچھ یاد ہے، بعض لوگ تو رشتہ داروں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں حضرت، خالہ ناراض نہ ہو جائے، پھوپھا ناراض نہ ہو جائے، ارے ماں باپ دیگر رشتہ دار یہ ناراض نہ ہو جائے، اور بعض رشتہ دار بھڑکاتے ہیں، یار شادی کا موقع اور گانا نہیں بجے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تو آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے؟ کیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انہی لوگوں کے خالق کو ناراض کروں؟ نہ، یہ سانسیں خدا دے، یہ روزیوں کی نعمت خدا دے۔ ارے شادی خود ہمارے آقا کی سنت، اور جب یہ موقع آئے تو انہی آقا کی نافرمانی کروں۔ اور بعض تو شادیوں میں ڈیجوں کے اوپر کفریہ گانے لگاتے ہیں جن پر نعوذ باللہ اگر مسلمان سوچ سمجھ کر گردن بھی ہلا دے، خوش بھی ہو جائے، راضی بھی ہو جائے، تو اس کا ایمان تباہ ہو جائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان کے چیلوں نے جو دوسری بات کہی تھی کہ ہم ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر دکھائیں گے، وہ آج ہو رہا ہے۔ اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کتنی کرم نوازی اللہ کی، بندہ سچی دل سے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ باشعور لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ ہم پانی کو مم نہیں کہتے، ہم دودھ کو دودو نہیں کہتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر بعض لوگ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اور بعض لوگ خود اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھانے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی شادیاں یہ آگے جا کر خوشحالی کا ذریعہ بنے تو شروعات اچھے کاموں سے کرو۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، ابھی تلاوت قرآن ہوئی، حمد باری تعالیٰ ہوئی، نعت مصطفیٰ ہوئی، خواجہ غریب نواز کی منقبت پڑھی، حضرت حافظ صاحب نے کلام پڑھا، بیان سن رہے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول کا ذکر ہو، اس کے اولیاء کاملین کا ذکر ہو، سوچو تو صحیح، اگر انہی رحمتوں میں سے رحمت کا ایک چھیٹا اگر ہم گناہگاروں پر آ لگے تو ہمارا بلکہ ہمارے ساتھ ہماری نسلوں کا بھی بیڑا پار نہیں ہو جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیت کریں کہ جب بھی شادی کا موقع آئے، آپ کو ڈی جے لگانا ہے، اسپیکر لگانا ہے، ٹھیک ہے لگا دیں، نعت شریف نہیں سن سکتے، تلاوت قرآن نہیں سنی جا سکتی، سنی جا سکتی ہے، لیکن شیطان نے کیسا الجھایا
کہ نہیں خوشیاں جو ہے نا وہ رب کی نافرمانیاں کر کر ہی ملے گی، یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا۔ اور بعض لوگوں میں تو کمپٹیشن چلتا ہے، ارے ہمارے پڑوس میں شادی ہوئی تھی جب آپ کو نہیں پتا، اس کے 4 ڈی جے لگے تھے، 4 اسپیکر تھے بڑے بڑے، ہمارے 8 لگیں گے، ہم کوئی کم تھوڑی پڑتے ہیں۔ اچھا اس نے فلاں اداکار کو بلا لیا ناچنے کے لیے تو ہم کم تھوڑی ہے، ہماری بھی رابطے ہیں، ہماری بھی پہچانے ہیں، ہم بھی بلائیں گے۔ یار اللہ کی نافرمانیوں میں بعض لوگ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں تو زیادہ جہنم کے حقدار ہوا ہے یا میں زیادہ قریب ہوتا ہوں جہنم کا۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے نا، یہ غلط ہے۔ مکان جو ہوتا ہے نا، مکان، اس مکان کی دیواریں زمین کے اوپر بنانے سے پہلے زمین کے نیچے نیو بھری جاتی ہے تاکہ دیواریں مضبوط رہیں۔ اب شادی کا جو موقع ہوتا ہے وہ میں بعض مرتبہ اسی مکان اور نیو کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جس طرح مکان کو بنانے سے پہلے نیو بھری تاکہ دیواریں مضبوط رہے، اسی طرح نکاح سے پہلے جو شروعات ہو رہی ہے اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہر کام ہوگا تو انشاءاللہ یہ رشتے آگے جا کر سلامت رہیں گے، اس میں کمزوریاں نہیں آئیں گی، دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ ورنہ کیا ہم نہیں جانتے شادی کے 2-4 مہینے بعد ہی حفاظ اکرام اور ائمہ مساجد کے پاس لوگ پہنچ جاتے، حضرت دعا کر دو، کیوں صاحب کیا ہوا؟ ابھی شادی ہوئی تھی، دلہن روٹ کر بیٹھ گئی، آ نہیں رہی، پتہ نہیں کس نے کیا کرا دیا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتو، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، اور دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اس لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، آج کے ہم جناب ہیں، اور جناب ہی نیکی کر سکتے ہیں، مرحوم نہیں کریں گے۔ اس لیے جب تک ہم جناب ہیں رب کو راضی کر لیں، ورنہ مرحوم ہونے کے بعد تو پھر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے چیلوں نے جو 3 باتیں کہی، پہلی کیا کہ ہم انسانوں کو توبہ کی طرف جانے نہیں دیں گے، اور دوسری کہ ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر دکھائیں گے، اور تیسری بات تھی کہ جن برے اعمال کو ہم اچھا کر دکھائیں گے اس پر وہ افسوس اور ندامت کے فخر کریں گے، سینہ تان کر گھومیں گے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ان تین ہی باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔